السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین سب کو پیشگی عید مبارک۔ اس دفعہ فلمیں جو ہیں وہ عید سے 2 دن پہلے ریلیز ہو چکی ہیں، تو ہم آپ کے لیے ریویو لے کے آئے ہیں فلم قائد اعظم زندہ باد کا۔ ہم نے اس کے پرومو پہ بھی ریویو دیا تھا۔ قائد اعظم زندہ باد کے ریویو شروع کرنے سے پہلے آپ کو سینما میں بتا دیتے ہیں، ظاہر ہے ابھی عید نہیں آئی، لوگ بیزی ہیں، کوئی جانور وانور خرید رہے ہیں، کوئی شاپنگ وغیرہ میں بیزی ہیں، اس وجہ سے وہاں پہ کوئی اتنا زیادہ رش نہیں تھا، لیکن فیملیز کچھ آئی ہوئی تھی اور کچھ لوگوں کو ویسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ عید سے پہلے فلم ریلیز ہو چکی ہے، تو یہ تھوڑا سا تھا۔ آگے جا کے ظاہر ہے فلمیں جو عید کے 3-4 دن 2 ہی فلمیں ہیں، 2 فلموں کے درمیان مقابلہ ہے، جو 3-4 دن آئیں گے تو اس میں ظاہر ہے رش بھی لیں گی فلمیں۔ فلم پہ آتے ہیں قائد اعظم زندہ باد۔ پروڈیوسر اس کے ڈائریکٹر جو ہیں وہ نبیل قریشی ہیں، اور فضا اور نبیل قریشی جو ہیں وہ خود اس کے رائٹر ہیں۔ ڈائلاگ وغیرہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبیل قریشی آپ کو پتہ ہی ہے کہ فہد مصطفیٰ کے ساتھ ہی زیادہ فلمیں بناتے ہیں، لارڈ ویڈنگ ہو، نامعلوم افراد ہو، ایکٹ ان لا ہو۔ ایک فلم انہوں نے بنائی تھی کھیل کھیل میں، جس میں فہد مصطفیٰ نہیں تھے، لیکن فلم کی ڈائریکشن سے پہلے تھوڑی سی کہانی کے اوپر، کہانی کا ون لائنر یہ ہے کہ رشوت کا جو سیمبل ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ، ہمارے ملک میں یا کہیں پہ بھی زیادہ تر ایشیا میں اگر بات کر لی جائے، پولیس کو سمجھا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے یہ فلم بنائی گئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں پولیس کو اچھا بھی دکھایا گیا بیچ میں، ایک کردار کو یا 2 کرداروں کو بعد میں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا دیکھا جائے تو ون لائنر یہ ہے کہ جو بندہ رشوت لیتا ہے نوٹ کے اوپر، کیونکہ قائد اعظم کی تصویر ہے، تو اس کے رشوت والے ان نوٹوں کے اوپر سے قائد اعظم کی تصویر غائب ہو جاتی ہے، اور جب وہ پیسے کسی کو بعد میں واپس کرتے ہیں، ان کو غلطی کا احساس ہوتا ہے یا دیکھتے ہیں کہ نوٹ ہمارے کسی کام کے نہیں، وہ تصویر واپس آ جاتی ہے۔ اچھا ہے، زبردست ہے، اس سے زیادہ میں کہانی کو ڈسکلوز نہیں کرتا۔ آ جاتے ہیں ڈائریکشن پہ، اداکاری اور میوزک پہ بعد میں آتے ہیں۔ نبیل قریشی صاحب کی ڈائریکشن میں دن بہ دن جو ہے وہ نکھار آتا جا رہا ہے۔ نامعلوم افراد اگر دیکھیں اس میں تھوڑی اسے مسئلے مسائل تھے، ایکٹ ان لا میں بھی ایون تھے، لیکن اب ان کی کھیل کھیل میں خاص طور پہ میں نے اس کا ریویو بھی دیا تھا، اب جو ہے وہ ان کے باقی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پیچھے تگڑا بندہ کام کر رہا ہے، کیا پہلا ہاف ہو کیا دوسرا ہاف ہو، دونوں میں آپ کو نظر آتا ہے کہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے کیپٹن آف دا شپ جو ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ آدمی ہے۔ ان کی ڈائریکشن کی اوپننگ جو قائد اعظم زندہ باد کی اوپننگ اگر دیکھی جائے، اوپننگ بڑے سکون سے ہے اور بڑے آرام سے، جس طرح کہنا چاہیے کہ سکون سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرامہ ہے، یا میں یہ چیز کلیئر کرتا چلوں، آج کل بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے۔ میں تو خیر فلموں کے ہر قسم کی فلموں کے حق میں ہوں، بشرطے کہ وہ اچھے طریقے سے بنائی جائیں، لیکن جو قائد اعظم زندہ باد ہے یہ پیورلی ایک فلم ہے، یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، فلم ہے۔ کیسے ہے یہ میں آگے جا کے آپ کو اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن اوپننگ سکون سے ہے، بڑے زبردست سین کریٹ کیے گئے ہیں، جس طرح بالفرض 1995 دکھایا ہے تو اس میں 1995 کا ہی نوٹ دکھایا گیا، ماحول بھی 1995 کا دکھایا ہے۔ جو VHS کیسٹیں ایون VCR میں لگتی تھی وہ بھی 1995 میں ظاہر ہے وہ تھی، CDs بعد میں آئی، وہ تھا۔ موٹر سائیکل جو ہے فہد مصطفیٰ کے والد کا وہ بھی 1995 کا ہے، ڈریسنگ ویسنگ اسی طرح ہے، گھر کا اندر جو سیٹنگ ہے پیچھے بیک پہ کوئی چیز آپ کو کہیں پہ بھی فیل نہیں ہوتا کہ یہ فلم جو ہے وہ دوسری اس 22ویں صدی کے اس میں دوسرے یا تیسرے عشرے کے شروع میں یہ شوٹ ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھی فیل آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریکٹر ہے، مطلب ہے ان کی ڈریسنگ کا، جس طرح میں نے پہلے بتایا، جو فلم کی شروعات ہے، جو مطلب ہے سین کو کریٹ کرنا، سب سے زیادہ جو کریڈٹ نبیل قریشی کو جاتا ہے، جس طرح میں نے کہا کہ یہ فلم ہے۔ اس سے پہلے ڈائریکشن سے پہلے ویسے میں نے کیونکہ کہانی کا ذکر کیا تھا، کہانی میں ڈسکلوز نہیں کرتا ہے، ڈائلاگ کے اوپر کیونکہ نبیل قریشی خود بھی کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فضا بھی ہوتی ہیں ہر اس میں۔ اب کریڈٹ میں دونوں کو دوں گا، مجھے نہیں پتا کہ منظر نامہ یا ڈائلاگ جو ہے وہ لکھے کس نے، اس میں کتنی کس کی کنٹریبیوشن ہے۔ کبھی خان صاحب کے ڈائلاگ بہت زبردست ہیں، سلیم معراج کے ڈائلاگ بہت زبردست ہیں، ایک سین ہے سلیم معراج کا، بعد میں آتے ہیں ایکٹنگ پہ، لیکن محمود اسلم کے ڈائلاگ بہت اچھے ہیں، فہد مصطفیٰ کے بہت اچھے ہیں، ماہرہ خان کے ڈائلاگ بہت اچھے ہیں، ایون جو وہ برگل والی بند اماں ہیں ان کے بہت اچھے ڈائلاگ ہیں۔ تو اب میں دوبارہ ڈائریکشن والی سائڈ پہ آ جاتا ہوں۔ جو سین کو کریٹ کرنا جو ہے یہ زبردست کام ہے۔ فلم کس طرح نظر آتی ہے یہ بھی نبیل قریشی صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، نو ڈاؤٹ اس کا پروڈیوسر جو بھی ہے اس کو بھی جاتا ہے، خرچہ ورچہ بھی اچھا خاصا کیا ہوا ہے۔ جس طرح سین ہے نوٹوں کو پھینکنے والے، نوٹ چھپوائے ہیں بغیر اس کے جو بھی تھے، پھر وہ جہاز سے پھینکنا، پھر جہاز والا سین جو ہے، پھر جیپ والا جو سین ہے، یہ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے ایک تو کہ یہ فلم ہے، دوسرا یہ پیسہ لگا ہوا ہے، تیسرا یہ کیونکہ جہاز والے سین جس وقت اس طرح کے بنائے جاتے ہیں کہ جہاز کے اوپر موٹر سائیکل جا رہا ہے، ٹریلر میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس میں ڈائریکٹلی ہم جو مقابلہ ہے وہ ہم
بالی ووڈ سے نہیں کرتے بلکہ ہالی ووڈ سے کرتے ہیں. اب مشن امپاسبل میں یہ سین اگر ٹام کروز کر رہا ہے پاکستان میں, پھر فہد مصطفیٰ کر رہے ہیں اس طرح کے سین, نو ڈاؤٹ وہاں پہ تو ظاہر ہے سارا کچھ جو شوٹ ہوا تھا کس طریقے سے اصلی کیا تھا, لیکن کہیں پہ بھی آپ کو کوئی فنڈ نظر نہیں آتا کہ یار یہ کروما پہ ہے یا یہ کس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو کیا گیا ہے. بہت اچھے طریقے سے اس کو بنایا گیا سین کو, اور اچھا شوٹ کیا. پھر نوٹوں کے ساتھ ساتھ چوہے والے جانوروں والے سین ہیں جو جہاں پہ فہد مصطفیٰ لائٹ ہاؤس میں ہے, وہ والا سین اس پہ بھی اچھا خاصا محنت کی گئی ہے. اور کچھ فلم کا جو مزاج ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اس قسم کا ہے کہ وہ تھوڑا سا عقل سے آگے کا ہوتا ہے کہ یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, یہ چیز بھی ہو سکتی ہے, تو بھرپور طریقے سے یہ چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ فلم کو پہلے ہاف میں کنٹرول میں رکھا, میرے ذہن میں یہی تھا کہ دوسرے ہاف میں بالکل رشی صاحب کہیں ہتھے سے اکڑ نہ جائے, کہ عموماً یہ چیز چلتی آ رہی ہے. لیکن میں نے بتایا کہ فلم کو بڑے کنٹرول میں رکھا انہوں نے. شروع میں جس طرح کیا لائٹر کامیڈی بھی بیچ میں ڈالی, جس طریقے سے دیکھنے والے کا موڈ پہلے 20 منٹ آدھا گھنٹہ جہاں چینج ہوتا ہے, وہاں انہوں نے فلم کے مزاج کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سین جس طرح کبھی خان صاحب جس وقت وہ قائد اعظم کی تصویر آخری مطلب وہ بول رہے ہوتے ہیں ڈالا کہ میں حفاظت نہیں کر سکا, میں یہ نہیں کر سکا, وہاں پہ بارش والا سین ہے, کیمرے کا زوم آؤٹ کھڑکی کے اندر سے نکل کے ڈی او پی کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے, یا اگر کریٹ نبیل قریشی صاحب نے کیا ہے تو یہ وہ والے سین بھی بہت زبردست ہیں. اور کافی سارے سین ہیں, میں زیادہ ڈیٹیل میں گیا تو پھر ویڈیو بھی لمبی ہو جائے گی. لیکن بہرحال یہ ڈائریکٹر کو بھرپور طریقے سے کریڈٹ جاتا ہے. اور میرے خیال میں نبیل قریشی صاحب کی ڈائریکشن میں جس طرح میں نے کہا ایک میچور جو منجا ہوا ڈائریکٹر ہوتا ہے اس کی ایک لک اور نظر آنا شروع ہو گیا ان کی فلم کے اندر, کہ دوسرے ہاف میں بھی کنٹرول میں رکھی ہے فلم, کہیں ڈریگ نہیں ہوتا. ایک دو جگہ پرابلم ہے وہ میں بعد میں آتا ہوں. اب آتے ہیں اس کے اداکاری کی طرف, کیونکہ اداکاری کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ میوزک سے ذرا پہلے ہم ڈسکس کر دیتے ہیں, گانے کم ہیں اس میں. اداکاری کے ڈپارٹمنٹ میں ماہرہ خان, ان کی فلم پہلے بھی فلمیں کی ہیں, ظاہر انڈیا میں بھی کی, ڈرامے میں کی, مانی بھی اداکار ہے. ان کو یہ کریڈٹ ہے کہ وہ جہاں جہاں سپر اسٹار جیسی فلمیں یا جہاں جہاں جس کے اندر پرفارمنس کا مارجن ہوتا ہے وہ اس کو بھی بھرپور طریقے سے کرنے کا وہ ملکہ رکھتی ہیں, ان کے اندر پورا بھرپور صلاحیت ہے. جس طرح میں نے صبا قمر صاحبہ کا بھی کملی کی دفعہ کہا تھا, اسی طرح ان کا. اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں ایک نظر آنی چاہیے ہیروئن, گلیمرس قسم کی ہیروئن نظر آنی چاہیے, اس کی انٹری, اس کا ایک کرزما جو ہے وہ بھی بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے. ڈائلاگ میں جہاں نیر اجاز صاحب کے ساتھ بولتی ہیں, یا جہاں فہد مصطفیٰ, جاوید شیخ وغیرہ کے ساتھ جہاں وہ بولتی ہے, جاوید شیخ پہ بھی آؤں گا, وہاں پہ بھی انہوں نے بھرپور طریقے سے ماہرہ خان نے کام کیا ہے. اور کہیں پہ بھی انہوں نے فیل نہیں ہونے دیا, کہ کہیں بور نہیں ہونے دیا, کہیں پہ کوئی اوور ایکٹنگ کا گمان نظر نہیں آیا. اسکرین بڑی اسکرین کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو محدود اور کنٹین بھی رکھنا ہوتا ہے اور بھرپور طریقے سے کام بھی کرنا ہوتا ہے. یہ بڑی سائنس ہے ٹی وی ڈرامے میں اور فلم کے جو فرق ہے سب سے بڑی اسکرین کا. جاوید شیخ صاحب نے فلم کو میرے خیال میں جو پہلا ہاف ہے, خاص طور پہ دوسرا ہاف, پہلے ہاف میں ان کا کم کام ہے, دوسرے ہاف میں بھی انہوں نے فلم کو کافی سنبھال کے رکھا ہے. پہلے ہاف سے لے کر شروع میں مجھے شروع میں ایسا نظر آتا ہے جیسے فہد مصطفیٰ کے انڈر انہوں نے کام کیا ہے, وہ رونق علی کا کردار ہے, پولیس یہ ظاہر ہے وہ ایس ایچ او ہوتے ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ ہے. لیکن جاوید شیخ صاحب نے, ان کی ٹائمنگ اتنی شاندار ہے, میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں, ان کے آگے فہد مصطفیٰ کامیڈی لائنیں بولتے ہوئے بالکل رہ جاتے تھے. ان کی کامیڈی کو کیا بات ہے, میں مطلب جس جگہ بھی قائد اعظم اندر نہ جانا, اندر قائد اعظم سے بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اے کاش وہ نوٹوں کو دے کے کہتے ہیں, وہ ہلکے سے ایک جملہ بولتے ہیں تو سینما بھرپور ہنستا ہے. اور یہ صرف آج نہیں ہنستا, یہ 1988 1987 میں جب استادوں کے استاد اور دوسری تیسری فلمیں آئی تھیں ندیم صاحب کے ساتھ, اس ٹائم بھی ہنستا تھا, آج بھی ہنستا ہے. تو ان کی کامیڈی, ان کی جو لائننگ ہے اور ان کے اندر جو انرجی ہے وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے بالکل. اور انہوں نے بھرپور طریقے سے فلم کی یہ والا جو مزاج تھا کہ فلم میں تھوڑا ہنسانا بھی ہے, وہ انہوں نے قائم رکھا ہے فہد مصطفیٰ سے زیادہ آگے. اب بات ہے محمود اسلم صاحب کی طرف. محمود اسلم صاحب کو یوز کرنا چاہیے, ان کے ڈائلاگ, ان کے جس مرضی ان کو کردار میں ڈھال لیں, ان کی کیا تعریف کی جائے, وہ زبردست طریقے سے کرتے ہیں. نیر اجاز کا تھوڑا کام اتنا نہیں ہے, دوسرے آپ میں تھوڑا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. سلیم معراج صاحب کا ایک سین ہے, وہ انہوں نے بہت اچھے ڈائلاگ بولے ہیں, بہت زبردست ہمارے اداکار ہیں. اب آتے ہیں فہد مصطفیٰ کی طرف جو لیڈ رول میں ہے. فہد مصطفیٰ کی جو باڈی وغیرہ کا اگر اسٹرکچر دیکھا جائے اوپر شولڈر وولڈر, اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں گے رنویر کے ساتھ یا اجے دیوگن کے ساتھ یا دبنگ والے سلمان خان کے ساتھ, کیونکہ سنگم اور سامبا کے ساتھ اگر کریں گے تو وہ تھوڑا سا نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سے موٹے اور اپنے سے ڈبل بندوں کو جس طرح گرا رہے ہیں. خیر یہ فلم میں چلتا ہے, لوگ اچھی ہے, ان کی کامیڈی لائنیں بھی انہوں نے اچھی بولی ہیں, سنجیدہ
تو بہت اچھا انہوں نے کیا, خاص طور پہ ان کے والد کے مرنے والا سین ہے, پھر بعد میں جو جہاں جہاں پہ بیچ جاتے ہیں. لیکن ایک ڈائریکٹر کو جس چلے وہ ڈائریکشن کے اس میں آتے ہیں, جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے تھا تھوڑا سا. لیکن فہد مصطفیٰ صاحب نے اوور آل اچھی اداکاری کی ہے, مزے کی اداکاری کی ہے, اور چیلنج تھا ظاہر ہے. یہ اگر کسی جو کردار ہٹ ہو چکے ہوں پہلے سے, جس میں انڈیا میں 3 فلمیں بنی ہیں, تو اس میں نو ڈاؤٹ ایک الزام جہاں یہ آتا ہے کہ اس سے متاثر ہو کے بنایا گیا کردار کو, تو وہاں پہ اداکار کے لیے اس سے زیادہ چیلنج ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگوں نے موازنہ کرنا ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ کس طرح کا کیا. تو زبردست ہے. باقی کردار میں سارے کرداروں کے ہو گیا, اداکاری اوور آل سب بھی ٹھیک ہے. اب آتے ہیں تھوڑا میوزک کی طرف. میوزک میں ایک تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک چما دے دے ایک چما, ہاؤس فل والا جو 4 والا گانا, وہ اس کے اوپر لوٹا رہے دل, اسی طرح کی سیٹ اپ بھی اسی طرح کا ہے, جو سیکوینس ہیں ڈانس کے وہ بھی اسی طرح کے ہیں, جو دھن ہے تقریباً سیم ٹو سیم تو نہیں, وہ ملتی جلتی ہے. اور احمد بیگ اور اسرار شاہ کا ویسے افغان جلیبی سے بھی اس کو تھوڑا سا متاثر ہو کے کیا گیا. تو میوزک دوسرا جو تھا, دل سلولی دل کرے تھک تھک تھک, یہ ویسے مجھے فیل آئی نا, انٹرنیشنل گریلو فلم ایک بنی تھی 1991 میں تھی, نیلی کے اوپر ایک گانا پکچرایا ہوا تھا, تیرے حسن دا وجہ کڑیال وے کیوں پٹھیا سے دیا میرا دل کرے تھک تھک دل کرے تھک تھک دل, اس طرح کا تھا. لیکن یہ نقل بالکل بھی نقل نہیں ہے. مجھے جو فیلنگ جس طرح آتی ہے تو میں بتا دیتا ہوں, مجھے وہ گانا یاد آیا تھا, نقل نہیں ہے بالکل بھی. گانوں میں ایک آدھ اور بھی ہے, لیکن گانے اس میں تھوڑا سا ایک آدھا گانا ویسے اور ایڈ بھی ہو سکتا تھا, خاص طور پہ دوسرے ہاف میں آپ اس کو ایڈ بھی کر سکتے تھے. اس جگہ پہ کر سکتے تھے جہاں پہ 2-3 سین ایسے ہیں جن کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں تھی. نوٹوں والے ٹھیک ہے, نوٹوں والے کو تھوڑا سا زیادہ کر دیا گیا تھا, لیکن اس پہ بھی چلے ایک میسیج دینا تھا, کنوے کرنا تھا نوٹوں والے حصے کو. اب آتے ہیں فلم کی کمزوریوں کی طرف. فلم کی جو بڑی کمزوریاں یہ کہہ لیں کہ جس طرح وردی اتار کے اس کی پھاڑ کے پھینکتے ہیں سلیم راج, کیونکہ رشوت لے رہا ہوتا ہے, تو اٹھا کے پھینکتے ہیں تو وردی جا کے وہ پیچھے کہیں گرتی ہے. کیا یہ اچھا ہوتا اگر اس کو کوئی کیچ کرتے ہوئے دکھا دیتا, وردی کی ایک عزت ہوتی ہے, یا کیا یہ اچھا ہوتا. ایون سلطان علی صاحب بھی فلموں میں جب کسی کی وردی اتارتے تھے تو وہ اتار کے اس کو باقاعدہ طور پہ وہ جو کلی سی ہے جو بھی اسٹینڈ اس کا بنا ہوتا وہاں پہ ٹانگتے تھے تاکہ اس کی توہین نہ ہو. اس چیز کا خیال ہے ایسے پھینک دینا اٹھا کے پیچھے, تو یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگا. دوسرا, قائد اعظم کے مزار کے اوپر عموماً کیونکہ فلم جس وقت سیریس ہو چکی ہے, ایک تھوڑا سا یہ خیال رکھنا چاہیے تھا جس وقت آپ ایک چیز کو اسٹیبلش کر چکے ہیں, جاوید شیخ صاحب کا کردار پھر آپ کو سپورٹ کر رہا ہے دوسرے اس میں, تو فہد مصطفیٰ کے والد کے مرنے کے بعد ایک تو ان سے کامیڈی کرانے کی ضرورت نہیں تھی. تو وہاں جہاں پہ یہ محمود اسلم اور اس کے پاس جا کے معافی شافی مانگتے ہیں اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ وہاں پہ ایکٹنگ کی ہے, وہاں وہ والا سین, اور یہاں پہ پھر قائد اعظم کے مزار کے اوپر آ کے جس طریقے سے, ٹھیک ہے وہ کرپٹ لوگ ہیں دونوں, محمود اسلم بھی اس وقت تک اور نیر اجاز بھی, لیکن قائد اعظم کے مزار کے اوپر کم از کم اس طرح کا سین میرا خیال ہے کہ نہیں ڈالنا چاہیے, تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے تھا. وہاں ظاہر ہے ایک حرمت کا اور اس کا وہ ہے, تو وہاں پہ اس طرح کے جا کے ڈائلاگ بولنا مجھے تھوڑا سا یہ اس چیز کو ہوا تھا. اگین میں آؤں گا کہ کوئی بھی فلمیں اٹھائے, امیتابھ بچن کی کوئی اٹھا لیں جس میں شروع میں شریف ہوتے ہیں اور طرح کا کردار ہوتا ہے, بعد میں ان کے ساتھ کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے تو وہ پورا بھرپور طریقے سے اس میں پھر چلے جاتے ہیں, فلم کا جو ایک جکڑ لیتی ہے اس میں. اب آج کا تھوڑا سا یہ ہو گیا ہے کہ زبردستی کامیڈی ہر جگہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, فلم کا مزاج, فلم کی سٹوری کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے, لیکن وہ کھونچ کے اس میں لانے کی کوشش کرتی ہے. خاص طور پہ یہ جو فہد مصطفیٰ والا سین ہے جس وقت وہ آ کے ان سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں میں معاف کر دو کس طریقے سے, وہ تھوڑا سا ایک تھا. باقی اگین اگر میں بیچ میں فہد مصطفیٰ کا ایک ایڈ کرتا چلوں جہاں میں کمزوریاں بتا رہا ہوں, فہد مصطفیٰ کی ایک تو وہ سلو موشن والی بار بار انٹری جو یوں ہی چلتے ہوئے آتے ہیں جس طرح سنگم میں جدے بناتے ہیں, وہ میں ڈائریکٹر کو بھی تھوڑا سا کہوں گا کہ وہ بہت زیادہ اس کو اوور یوز کیا گیا, 12-13 دفعہ ان کا یہ ہوئی. جس طرح ہم بچپن میں شوق تھا نا اگر ایکٹنگ کا تو ہم خود ہی ایسے سلو موشن میں چلتے ہوئے آتے تھے, سمجھ آتا تھا فہد مصطفیٰ کو بھی شاید کہ کوئی اور بننے کا شوق ہے جس کو اس طرح ڈائریکٹر کو یہ سوچنا چاہیے تھا. وہ بہت زیادہ کیا ہے, 1-2 جگہ بنتا ہے, 2-3 جگہ چلے بن جاتا تھا, وہ 10-12 جگہ میں نے نوٹ کیا باقاعدہ طور پہ, اس کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے تھا. تو ایک دوسرا یہ کہ فہد مصطفیٰ کی جو انٹری, وہ جو سلمان خان صاحب دبنگ میں یوں ہی نکل کے ڈانس کرتے ہیں وہ, اور پھر یہ یوں کر کے دکھاتے ہیں, وہ تھوڑا سا انہوں نے وہاں سے امپریس ہو کے کیا, چلیں کوئی نہیں چل جاتا ہے. اور پھر جو یہ دو چیزیں جو مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بیچ میں, جس طرح وہ آگے کہتا ہے کہ رستہ چھوڑو ہم کوئی چندہ مانگنے نہیں آئے, یہ کہتے ہیں فہد مصطفیٰ نیر اجاز کے گھر آگے, اس کے گھر کے ملازموں کے آگے اپنی پوری فورس کے ساتھ آتے ہیں. اسی وقت جیپ آگے, یہ ان کی بڑی پجارو لینڈ کروزر جو بھی تھی وہ آگے رکتی ہے, شیشے اس کے چڑھے ہوتے ہیں,
تو یہ ڈائلاگ بول چکے ہوتے ہیں ان کے دروازے سے نکلنے سے پہلے، لیکن نیل اجاز صاحب آ کے ہاں یہ چندہ مانگنے نہیں آئے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو وہ دیکھنا چاہیے انہوں نے سنا کیسے ہے، ظاہر ہے وہ پہلے بول چکے تھے ڈائلاگ. یہ ہے. باقی وہ جس طرح شروع میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹینکی ویسے جو آئی 1995 میں دکھایا وہ والی ٹینکی بلیک کلر میں پہلے آئی تھی اور وہ چھوٹی آئی تھی، لیکن نیلی والی جو ٹینکی ہے یہ اس صدی کے شروع کے فینومینا جو اوپر چھتوں میں لگی ہوتی ہے نیلے کلر کی، یہ تھوڑا سا ہے. اور ایک دو کمزوریاں میں نے لکھی ہوئی تھی، میں بعد میں بعض دفعہ امپورٹنٹ پوائنٹ بھول جاتا ہوں، تو میں سوچا کہ بہتر ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے تو ذرا بہتر رہتا ہے. اور کبھی خان والا سین جو ہے جس وقت وہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی تصویر کے پیچھے، وہ بائی دا وے بہت اچھا سین ہے کہ آگے قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے جو ایک سیمبل ہے، علامت ہے ایک اتحاد کا، ایک بانی ہے، بابا قوم ہے، شرافت، آنیسٹی اور کیا کیا ان سے کہے. لیکن ان کی بالکل بیک سائڈ پہ اس کے بیٹے نے، کبھی خان صاحب کے بیٹے نے رکھے ہوئے ہیں پیسے، جو رشوت والے پیسے رکھے ہوئے ہیں. بڑا اچھا. کبھی خان صاحب نے بائی دا وے بہت اچھے ڈائلاگ بولے ہیں، کمال کیا، وہاں پہ بہت زبردست اداکاری کی ہے، کم فلموں میں نظر آتے ہیں. لیکن وہاں پہ تھوڑا سا دکھانا، پیچھے 9:05 کا سین ہے، تو وہ تقریباً 4:30-5 کا سین ہے وہ لیکن گھڑی کے اوپر 9:05 ہی ہے. ایک لانگ شاٹ میں تھوڑا سا 9:07-8 ہوئے تھے، لیکن کلوز شاٹ میں جتنے دفعہ بولتے ہیں وہ پھر 9:05 ہو جاتے ہیں. اس کا بھی ٹائمنگ ہے. دوسرا وہ جس وقت ٹی وی کے اوپر دکھا رہے تھے، میڈیا کے اوپر، کہ نیل اجاز صاحب ایک سیاستدان ہے اور آگے انٹرویو دے رہے ہیں، ٹاک شو میں بیٹھے ہوئے ہیں یا خبروں میں بیپر دے رہے ہیں، تو وہ 58 کا نیچے رائٹ سائڈ پہ جس طرح ٹائم کوڈ چلتا ہے چینل پہ، یہ پہلے بھی کسی فلم میں ہوا تھا، وہ 58 ہی تھے، اس کو آگے بڑھا دینا چاہیے تھا. ظاہر ہے انہوں نے لوگوں لکھ کے لگایا ہوگا، ٹائم آٹو پہ تو نہیں چل رہا ہوگا، خبروں میں انہوں نے پوسٹ میں ڈالا ہے، جو بھی کیا اس کو تھوڑا سا گھڑی کو آگے کرنا چاہیے تھا. اسی طرح جو اگر میں باقی فہد مصطفیٰ، ہاں ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ 5 بجے کے بعد جس وقت ماہرہ اپنا موبائل لینے کے لیے جاتی ہے، وہاں گنڈوں سے واسطہ پڑ جاتا ہے، یہ آگے بجاتے ہیں فہد مصطفیٰ. تو پھر وہ ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں موٹر سائیکل یا اسکوٹی پہ بیٹھ کے واپس جا رہے ہوتے ہیں، تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں 5 بجے کے بعد وردی میں نہیں ہوتا، وردی کے بغیر ہوتا ہوں. تو وہ وردی کے بغیر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت 5 نہیں بج رہے تھے، وہ دوپہر کا ٹائم تھا. آپ درختوں کے سائے بھی دیکھ سکتے ہیں، بالکل درختوں کے سائے لمبے نہیں تھے، چھوٹے تھے بالکل، اور دھوپ تھی باقاعدہ طور پہ. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. اگر آپ ایک مکمل فلم دیکھنا چاہتے ہیں اس مزاج کے ساتھ کہ ایک اچھی فلم بنے، مجھے خوشی یہ ہوئی ہے کہ بھرپور جو کامیڈی فلمیں بن رہی تھی اس سے نکل کے انہوں نے کامیڈی کا ٹچ ہے. جب شیخ صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، خود فہد مصطفیٰ نے اچھی کامیڈی کی سین ان کے ہیں، لیکن ایک اچھی فلم، سنجیدہ فلم جو تھوڑی سی کامیڈی سے نکلی بھی ہے، وہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو بالکل اس فلم کو دیکھیں، جا کے لازمی دیکھیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہر سین کے اندر آپ کو کامیڈی نظر آئے گی، کیا کیا نظر آئیں گے، آپ اس کو جوانی پھر نیانی ٹائپ اس سے موازنہ کریں گے، تو پھر اس طرح نہیں ہے. کامیڈی آپ کو تھوڑا سا کم نظر آئے گی، باقی ایکشن سیکوینس بھی آپ کو ملیں گے. ایک تھوڑا سا چلے میں ہارٹ ٹارگٹ کا ایک چیز مجھے یاد آئی تھی، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے بعد میں کس ٹائم ایک آدھا گانا ڈالا جا سکتا تھا اس میں. تھوڑے سے جو کمزوریاں وہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کر دی ہیں. 7.5 نمبر آؤٹ آف 10 یا 8 بھی کر سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں ایزیلی. تو عید کی فلمیں عید انجوائے کریں، لازمی جا کے دیکھیں. سینماؤں پہ آئی ہوئی ہے فلم. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.